تو ویورز، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جی تو ویورز، چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقع مسجد نبوی۔ مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اور اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یثرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی اور مسجد قباء کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی۔ اسلامی روایات کے مطابق اس مسجد میں وہ مقام بھی واقع ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کا باغ کا ٹکڑا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ قدیم مسجد آج وہ پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل گئی ہے اور وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد ہے اب اس کا حصہ بن چکا ہے۔ اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں، جیسے کہ روضہ رسول جہاں 2 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن ہیں۔ پیغمبر اسلام کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، پیغمبر اسلام کی دیگر بیویوں کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسعت کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں۔ 1400 برس قبل یہ مسجد پیغمبر اسلام کے گھر سے متصل جگہ پر 632 عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی اور آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسعت دی جا رہی ہے۔ سلطان غالب القیتی نے مسلمانوں کے مقدس شہروں حج اور دنیا اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1909 میں جزیرہ نما عرب میں مسجد نبوی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا جو اب بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی۔ عصر حاضر کی اسلامی فکر کے ایک ماہنامہ رسالے میں بھی مسجد نبوی کی تاریخ اور گنبد خضرا کے عنوان سے شائع ہونے والے ایک مضمون میں ظفر بندش لکھتے ہیں کہ ابتدا میں مسجد نبوی کا رقبہ صرف 98 ضرب 115 فٹ تھا، تاہم آنے والے ادوار میں مسجد کو کئی مرتبہ وسعت دی گئی تاکہ دنیا بھر سے آنے والے لوگ خاص طور پر حجاج کرام کے لیے ایک وقت میں نماز ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے۔ خیال رہے کہ یہ مسجد مسلمانوں کے ان 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں ثواب حاصل کرنے کی غرض سے طویل سفر کی اجازت ہے۔ ڈاکٹر شفیق عمر نے اپنے ایک تحقیقی مقالے میں تحریر کیا کہ اپنے ابتدائی رقبے کے لحاظ سے یہ مسجد اب 100 گنا بڑی ہے اور تقریباً پورے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ پروفیسر صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ مسجد کی بیرونی دیوار اب جنت البقیع کے قبرستان سے مل گئی ہے جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں شہر کے مضافات میں تھا، اور انہوں نے اس بارے میں ڈاکٹر محمد واجد اختر کی کتاب 9 حقائق جو آپ مسجد نبوی کے بارے میں نہیں جانتے کا حوالہ دیا۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ ابراہیم العصاف کا کہنا ہے کہ مسجد کے مرکزی حصے کی عمارت 6,14,800 مربع میٹر پر مشتمل ہوگی، جبکہ مسجد اور اس کے زینوں کا مجموعی رقبہ 10,20,500 مربع میٹر پر محیط ہوگا، جس کے بعد 10 لاکھ افراد مسجد کی مرکزی عمارت اور 8 لاکھ اس کے بیرونی صحن میں بیک وقت نماز ادا کر سکیں گے۔ عرب نیوز نے مسجد کے ترجمان شیخ عبد الواحد الحطاب کے حوالے سے اطلاع دی تھی کہ شاہ عبداللہ نے مسجد کے اندر خصوصی طور پر تیار کی گئی 250 چھتریاں لگانے کا حکم دیا تھا جو 1,34,000 مربع میٹر علاقے کو سایہ فراہم کریں گی۔ یہ خودکار چھتریاں دوہری تہ والی ہوں گی
تاکہ نمازیوں کو بارش اور صحرائے عرب کی چلچلاتی دھوپ سے مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے۔ مسجد کو وسعت دینے کے منصوبے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 10 لاکھ نمازیوں کی گنجائش فراہم کر دی جائے گی، جبکہ پہلے مرحلے میں 8 لاکھ افراد کی جگہ بنائی جائے گی۔ جنت البقیع کا تاریخی قبرستان، جو اب مسجد کی مغربی دیوار کے باہر ہے، ان چند عمارتوں اور جگہوں میں شامل ہے جو مسجد کے چاروں طرف موجود ہیں۔ یہ قبرستان بھی مسلمانوں کے لیے اہم ہے کیونکہ یہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، بیٹی اور دیگر رشتہ داروں کی قبور ہیں۔ مسجد کے احاطے کے گرد جو دیگر عمارتیں اور جگہیں ہیں، ان میں سعودی حکومت کے ادارے، ہسپتال، شاپنگ مال، پرتعیش ہوٹل اور بڑی شاہراہیں شامل ہیں۔ مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کی مسجد الحرام دونوں کا انتظام ایک خصوصی ادارہ چلاتا ہے، جبکہ مسجد کی نگرانی کی ذمہ داری سعودی شاہی خاندان کی ہے اور سعودی بادشاہ خود کو خادم الحرمین شریفین کہلاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلی شخصیت تھے جنہوں نے اس مسجد میں نماز کی امامت کی۔ ان کے وصال کے بعد ان کے ساتھی صحابہ یہ عمل سر انجام دیتے رہے۔ شیخ علی بن عبد الرحمن اس وقت مسجد نبوی کے مرکزی امام ہیں، تاہم 11 اکتوبر 2019 کو سعودی حکومت نے مزید 2 مستقل اماموں کی تعیناتی کی، جن میں موجودہ امام کے بیٹے شیخ احمد حذیفی کے علاوہ شیخ خالد المہانہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر امام بھی موجود ہیں جو خصوصاً تہجد کی نماز کی امامت کرتے ہیں۔ المبارک پوری کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت بلال بن رباح کو مسجد نبوی کا پہلا مؤذن مقرر کیا تھا۔ روایت کے مطابق جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن زید نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کے بارے میں اپنے خواب سے آگاہ کیا تو انہوں نے ان سے کہا وہ بلال کی تربیت کریں، کیونکہ ان کی آواز بلند ہے اور وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاوا دیں گے۔ سعودی اخبار الریاض کے مطابق چیف مؤذن شیخ عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ آج کل مسجد نبوی میں مؤذنوں کی تعداد 17 ہے جو روزانہ 5 وقت اذان دیتے ہیں۔ ہر روز ان میں سے 3 مؤذن 5 وقت کی اذان دیتے ہیں اور نماز کے دوران امام کی آواز نمازیوں تک واضح طور پر پہنچانے کے لیے دہراتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مسجد کی تعمیر میں شرکت کی تھی۔ تعمیر کے لیے پتھر کی بنیادوں کا استعمال کیا گیا اور مٹی کی دیواریں بنائی گئیں۔ کھجور کے درختوں کے تنے اور شاخیں چھت کے لیے استعمال کی گئی تھیں۔ اس وقت مسجد کے 3 دروازے تھے اور اس کا رخ مسجد الاقصیٰ کی جانب تھا، جو کہ اس وقت کا قبلہ تھا۔ اس میں غریبوں اور مسافروں کو پناہ دینے کے لیے ایک سایہ دار حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ بعد میں قبلے کا رخ تبدیل کر کے کعبہ کی جانب کر دیا گیا اور ایک دروازے کو بند کر کے دوسری سمت میں ایک اور دروازہ بنا دیا گیا تھا۔ جب صحابہ اکرام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو تجویز دی کہ چھت کو گارے سے پختہ کر دیا جائے تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا نہیں، یہ چھت عرش موسیٰ کی طرح رہے گی، موسیٰ علیہ السلام کی چھپر نما چھت کی طرح۔ اس کے 3 سال بعد تک فرش کو کسی چیز سے ڈھکا نہیں گیا تھا۔ مسجد کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسجد کا ابتدائی رقبہ 1050 مربع میٹر تھا اور ہجرت کے 7 سال بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اسے بڑھا کر 1425 مربع میٹر کر دیا گیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مسجد کے بالکل ساتھ بنایا گیا اور وہاں ہی ان کی رحلت ہوئی اور وہیں ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ جبکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ان کے ساتھی ان کی تدفین کے لیے بہترین مقام کا انتخاب کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ پیغمبر اسلام کہہ چکے تھے کہ نبیوں کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں اللہ ان کی روح نکالتے ہیں۔ جب خلیفہ اول بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیٹی سے اجازت مانگی کہ کیا وہ ان کے حجرے میں پیغمبر اسلام کے قریب دفن ہو سکتے ہیں، جس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضامندی ظاہر کر دی۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے بھی ایسا ہی کیا، انہیں بھی پیغمبر اسلام اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے قریب دفن ہونے کی اجازت مل گئی۔ تاہم کئی صدیوں میں مسجد کے پھیلاؤ کی وجہ سے قبروں والا یہ حجرہ مسجد کے اندر آ گیا۔ مسجد نبوی کا معروف سبز گنبد اس حجرے کے اوپر ہی بنایا گیا ہے۔ شاندار طرز تعمیر اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے بنائی گئی اس عمارت کی ہر چیز انتہائی خوبصورت ہے اور مبالغہ آرائی کے بغیر بھی کہیں تو
کہیں تو یہ عمارت دور سے بہت زیادہ دلکش ہے۔ اس مسجد میں اندر سے لے کر باہر تک اس کی ٹیکنالوجی، طرز تعمیر، اس کی مینجمنٹ، اس کے وسائل کا استعمال ہر طرح سے حسن چھلکتا ہے۔ اپنے احاطوں سے اس کے صحن تک اور دیدہ زیب زر و جوہرات سے مزین چھتوں تک، اس کے حجم اور اس کی بلندی سے لے کر اس کے گنبدوں اور میناروں تک، اس کے صحنوں اور اس کی چھتریوں سے لے کر اس کی چھت تک، اس کی روشنیوں اور ساؤنڈ سسٹم سے لے کر اس کی ٹھنڈک اور اس کی راحت تک، اس کی دیواروں اور اس کے فرش سے لے کر اس کے دروازوں اور سیڑھیوں تک، یہاں تک کہ اس کے ستونوں اور غلیچوں کی آرائش کو بھی الفاظ میں بیان کرنا ناانصافی ہو گئی۔ اس مسجد کے ترجمان شیخ عبد الواحد الحطب کا کہنا ہے کہ اس کمپاؤنڈ میں 250 میناروں پر خودکار چھتریاں لگائی گئیں تاکہ عبادت گزار شدید دھوپ اور بارش سے بچ سکیں۔ ان چھتریوں پر اپنے ہی پانی کی نکاسی کا نظام بنایا گیا اور ہر ایک 143 مربع میٹر جگہ پر سایہ کرتی ہے اور 800 عبادت گزاروں کو موسم کی سختیوں سے بچاتی ہے۔ مسجد کے دروازے فی الحال مسجد کے ڈیزائن کے مطابق 41 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اوپر ایک پتھر کا بنا کتبہ لگا ہے جس پر لکھا ہے امن اور سلامتی کے ساتھ داخل ہوں، جو کہ قرآن کی سورۃ الحجر کی 46ویں آیت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدیوں بعد اس مسجد کی متعدد بار تعمیر نو اور توسیع ہو چکی ہے، جس کی ابتدا حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی اور پھر اموی اور عباسی ادوار اور خلافت عثمانیہ سے لے کر سعودی دور تک جاری رہی۔ مدینہ میں مسلم وادی میں اضافے کے باوجود مختلف جہتوں سے اس کی توسیع کے دوران اس کی حقیقی بنیادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس مسجد کے رتبے کا لحاظ رکھا گیا۔ ڈاکٹر زروا کہتے ہیں کہ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شامل ہے جس کے مطابق اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز مکہ کی مسجد الحرام کو چھوڑ کر باقی تمام مساجد میں ادا کی گئی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان صرف 3 مساجد میں سے ایک ہے جس کی زیارت کے لیے طویل سفر کرنے کی مسلمانوں کو اجازت ہے۔ چنانچہ حج اور عمرے کے دوران لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس مسجد کا دورہ کرتے ہیں۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔